اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو میں یہ شہباز شریف آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ آپ کی تعلیم ٹریننگ کے لیے تاکہ آپ کو عزت کا روزگار پاکستان کے اندر اور باہر آسانی سے مل سکے تھرو دس پورٹل اور تھرو اینی ادر میکنزم، میں انشاءاللہ اپنی جان لڑاؤں گا اور اپنی آخری حد تک میں کوشش کروں گا کہ پاکستان کو قرضوں سے نجات دلا کر پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کروں۔ اس کے لیے میں اپنی جان لڑاؤں گا، آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اور میں انشاءاللہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، اس لیے کہ اقبال نے کہا تھا کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، اور نہیں ہے شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔ میرے لیے یہ لمحہ بہت ایک منفرد خوشی کا لمحہ ہے کہ جس زمانے میں اے آئی کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا، اور سب سے جدید ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، لیپ ٹاپس، یہ وہ گیجٹریز، آئی فونز، تو اس زمانے میں بطور خادم پنجاب اللہ تعالیٰ نے مجھے شعور بخشا کہ پنجاب میں نے 2011-12 سے لے کر 2018 تک صرف اور صرف میرٹ کی بنیاد پر 4 لاکھ لیپ ٹاپس ان نوجوان بچوں اور بچیوں میں تقسیم کیے جو کہ اپنی محنت کے بل بوتے کے اوپر انہوں نے اپنے محلوں میں، شہروں میں، صوبوں میں نام کمایا، اور وہ ہائی اچیورز تھے اسکولوں میں، کالجز میں۔ تو اس زمانے میں یہ انٹرونشن جو ہم میاں محمد نواز شریف کی لیڈرشپ میں لے کے آئے، اور اس کے بعد جو ماہ سال گزرے، اس میں جائے بغیر میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی دنیا جدید ترین ٹیکنالوجی کی متقاضی ہے، اور جس طرح بھی یہاں پہ ہمارے جو انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں، مسٹر یایا UN representative in Pakistan and Mohtarma Sharmila Rasool from UNICEF, she is from Sri Lanka, they really hit the nail on the head that the youth of Pakistan is a challenge as well as a great opportunity. مطلب کہ پاکستان کے کروڑوں بچے اور بچیاں ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہیں، لیکن ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہے۔ اگر ہم ماڈرن ٹیکنالوجی سے لیس آپ کو ٹریننگ دیں گے، ووکیشنل ٹریننگ ہو، IT لیڈ، AI لیڈ، تو پاکستان کا آپ عظیم سرمایہ بن جائیں گے۔ جن ممالک کو اللہ تعالیٰ نے تیل، بلیک گولڈ دیا ہے یا نیچرل گیس دی ہے، بخدا بلا خوف تردید میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو قدرتی نعمتوں سے مالا مال تو کیا ہے، لیکن چاروں صوبوں میں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں کروڑوں بچے اور بچیاں ہیں۔ اگر ہم اپنا سرمایہ ان کے قدموں میں نچھاور کریں اور بہترین ٹریننگ جو آج کے دور کی ریکوائرمنٹ ہے آپ کو دیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک بنے گا چند سالوں میں۔ لیکن یہ کام کرنے سے ہوگا۔ رانا مشہود صاحب نے ایک بڑی جاندار تقریر کی ہے اور دلوں کو گرمایا ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ پچھلے 1 سال کے اس عرصے میں جو میں نے ان سے کئی میٹنگز کی، ان کی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کر کئی گھنٹے ہم نے اس کے اوپر لگائے، لیکن آج جس عزم کے ساتھ اور جس ولولے کے ساتھ انہوں نے آج جو تقریر کی ہے، انہوں نے مجھے اور آپ کو متاثر کیا ہے۔ ان کو میں نے ایک ہی ٹاسک دیا ہے، پروڈکٹیو امپلائمنٹ، یعنی یوتھ کی وہ امپلائمنٹ جو ان کو ہم ٹریننگ دینے کے بعد، چاہے وہ کارخانے ہیں، چاہے وہ ہمارے زراعت ہے،
چاہے وہ ہمارے ایکسپورٹ ہاؤسز ہیں، چاہے وہ ہمارے IT ہاؤسز ہیں، یا یونیورسٹیز ہیں، یا ہمارے ٹیکنیکل سینٹرز ہیں، وہاں پر یوتھ کو ہم پروڈکٹیو امپلائمنٹ دلوائیں، بہترین ان کو ٹریننگ دلوانے کے بعد، اور اس ٹریننگ کی ذمہ داری، یہ میں آپ کو بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں، ان کو میں نے کہا کہ اپنے اخراجات اور کم کر دیں گے، جتنے بھی اخراجات چاہیے بہترین ٹریننگ کے لیے، پاکستان کے یوتھ کی ٹریننگ کے لیے، میں آپ سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ وہ اربوں ہوں یا کھربوں آپ کے قدموں میں نچھاور کروں گا تاکہ آپ کی بہترین ٹریننگ ہو. کہ ہمارے جو ٹریننگ سینٹرز ہیں ان میں بہترین ٹرینرز آنے چاہیے. نیفٹیک کے یہاں پر MD بیٹھے ہیں، آپ وہ مضامین لے کے آئیں جس کے ذریعے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ ٹریننگ لے کر پھر ان کو اختیار ہو کہ پاکستان میں ان کو کسی انڈسٹری میں جاب ملتا ہے، یا کویت میں، یا قطر میں، یا دبئی میں، یا ابوظہبی میں، یا سعودی عربیہ میں، لوگ ان کو ہاتھوں ہاتھ ان کو درخواست کرے کہ آئیں، آپ ہمارے پاس آ کے کام کریں، آپ کو اتنے ہزار دینار یا درہم یا ڈالرز آپ کو تنخواہ ملے گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ویژن ہے جس کے لیے میں نے دن رات 1 سال میں پریپریٹری ورک کیا ہے. اور میرے یہاں پر بیٹھے نوجوان بچوں اور قوم کے عظیم بیٹوں اور بیٹیوں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جس طرح میں نے ایک حقیر طریقے سے پنجاب میں تعلیم کے میدان میں، ہیلتھ کے میدان میں اور نوجوانوں کے لیے جو میں نے خدمات کی، یہ میرا عزم ہے. I am now in the 74th year of my life, and probably this is the last part of my life. Allah knows کہ میری کتنی زندگی، لیکن میری ایک اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی مجھے موقع دیا ہے، میں اپنے اس ملک کی جو سب سے بڑا اثاثہ ہے، she said it's a great opportunity, I say you are great asset of Pakistan، کہ اگر اس اثاثے کی ہم اس طرح خدمت کر سکیں کہ بہترین ہنر ان کے ہاتھ میں دیں، بہترین گیجٹریز ان کے ہاتھ میں دیں، تو I will be very comfortable in my grave. تو میں آپ سے آج وعدہ کرتا ہوں کہ یہ جو پورٹل جو انہوں نے بنایا ہے، لانچ کیا ہے، I will make sure کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صوبوں کے ساتھ مل کر جتنے بھی وسائل آپ کو چاہیے میں آپ کے حوالے کروں گا، اور آپ کو پاکستان کا عظیم مثال میں بناؤں گا انشاءاللہ. آپ کو 1-2 باتیں بتانا چاہتا ہوں. یو مسٹ نو کہ ہمارے قرضے 77 سال میں کتنے بڑھ چکے ہیں، اور یہ جو IMF کا پروگرام ہے، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا آخری پروگرام ہو، کیونکہ IMF کے پروگراموں سے قومیں ترقی نہیں کرتی. IMF کے پروگرام سے قومیں اپنی اکانومی کو سٹیبل کر لیتی ہیں، ان کے جو میگا انڈیکیٹرز ہیں ان کو سٹیبل کر لیتی ہیں. وہ سٹیبلٹی الحمدللہ آ چکی. آپ کو جس طرح پتہ ہوگا کہ IMF کا اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا. دس از اے اسٹیپ ٹورڈز IMF's governing bodies meeting in May, where they will approve our next tranche جو $1 بلین ہے. مگر $1 بلین ایک قرض ہے، یہ کوئی ہم نے کمایا نہیں ہے. آپ نے جو ہماری یوتھ ہے، آپ نے اپنے ہنر کے ساتھ، محنت کے ساتھ انشاءاللہ اس قرضے کی زندگی کو آپ نے عزت اور وقار کی زندگی میں بدلنا ہے. اور خدا کی قسم یہ بالکل ممکن ہے، کیونکہ میں آپ کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ بڑے تابناک چہرے ہیں آپ کے خواب بڑے عظیم خواب ہیں آپ کے. مگر یہ کس طرح ہوگا؟ مسلسل محنت اور محنت. جس شخص کی تصویر ابھی آپ نے دیکھی، وہ پاکستان بنتے وقت آپ نے دیکھی، آپ نے اس کا یہ فرمان ہے کہ محنت اور محنت. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور میرے نوجوان قوم کے عظیم سپوتوں، بیٹوں اور بیٹیوں قوم کے، میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کا میں نے فیصلہ میں کر چکا ہوں، اور آپ کو میرے ساتھ ملنا ہوگا کہ ہم نے مل کر شبانہ روز محنت کرنی. میں آپ کو ایک مثال جو ابھی میں کہا تھا بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ابھی پچھلے 3 ہفتوں میں 34 ارب روپے
خزانے میں آئیں. کس طرح, یہ سن لیں ذرا بات, تاکہ یو کین انڈرسٹینڈ ویئر آئی ایم کمنگ فرام اینڈ ہاؤ شوڈ وی بی موونگ فارورڈ. معاملہ یہ ہے کہ جب 2021-22 میں ڈالر اور روپے کا بالکل ہی اپنا جو ایکوٹی تھی وہ خراب ہو گئی اور روپیہ بہت نیچے جا رہا تھا, تو بینکوں نے بے پناہ فارن ایکسچینج کے اوپر ونڈ فال پروفٹ کمایا. ان کے اوپر ایک ٹیکس لگ گیا, وہ سب چلے گئے عدالتوں میں. کئی سالوں سے وہ اسٹے آرڈر تھا. میں نے پچھلے 1 سال میں سارا پلان بنایا کہ کس طرح ہم قرضوں سے جان چھڑوائیں. پیداوار بڑھانی ہے, بالکل بڑھانی ہے, ایکسپورٹس بڑھانی ہے, بالکل بڑھانی ہے, لیکن جو قومی خزانے میں, یہ بات علیحدہ ہے کہ قومی خزانے میں جو وسائل آئیں تعلیم کے لیے, علاج کے لیے, انفراسٹرکچر کے لیے, ٹریننگ کے لیے خرچ ہوتے, دیٹ از اے بگ کوشچن مارک. لیکن خزانے میں وہ پیسے آئیں تو صحیح, اربوں نہیں کھربوں کے مقدمات عدالتوں میں ہیں, ٹریبونلز میں ہیں, ہائی کورٹس میں ہیں, سپریم کورٹس میں ہیں. تو ہم نے ایک پلان بنایا. تو آپ اندازہ کریں کہ پورے اچھے طریقے سے جو یہ کلوژن تھی ایف بی آر کی اور باقی جنہوں نے ٹیکس دینے تھے اس کو توڑا, اور 3 ہفتے پہلے سندھ ہائی کورٹ سے اسٹے آرڈر خارج کرایا جو کئی سال سے تھا. اور وہ کیا تھا, سارا ایک پہلے سے پلان کے تحت کہ جاؤ جا کے اپنا تاریخ لے لینا. کئی سالوں سے تاریخیں مل رہی ہیں, ادھر سے خودار لے رہے ہیں, اور پاکستان کی معیشت کا بھرکس نکل رہا ہے. تو کیا ہوا, دس از آل اباؤٹ دا ول ٹو ڈو. وہاں پر ہم نے گئے, وہاں سے اسٹے آرڈر خارج کروایا, اور میں نے گورنر اسٹیٹ بینک کو اور چیئرمین ایف بی آر کو کہا, وہ 23 ارب روپے تھے, وہاں شام کو پیسہ خزانے میں آ گیا. ابھی لاہور ہائی کورٹ سے بالکل اسی نوعیت کا کیس, وہاں پر 11 ارب روپے تھے, یہ چند دن پہلے کی بات ہے. تو وہاں پر فیصلہ انہوں نے کر دیا, اسٹے آرڈر ختم کیا. تو گورنر ایف بی آر کو جب میں نے کہا شام کو پیسہ خزانے میں آ گیا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ہے وہ طریقہ کہ آپ کسان اس کو آپ سپورٹ کریں, آپ صنعت کار کو سپورٹ کریں, آپ اس یوتھ کو, ان کو آپ پروڈکٹیو امپلائمنٹ دیں. میرے نوجوان بچوں اور بچیوں, میں آپ کو ایک آخری بات آج کی محفل کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ول فائٹ فار یور رائٹ ٹل مائی لاسٹ, اینڈ انشاءاللہ اف اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو میں یہ شہباز شریف آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ آپ کی تعلیم, ٹریننگ کے لیے, تاکہ آپ کو عزت کا روزگار پاکستان کے اندر اور باہر آسانی سے مل سکے, تھرو دس پورٹل اور تھرو اینی ادر میکنزم, میں انشاءاللہ اپنی جان لڑاؤں گا, اور اپنی آخری حد تک میں کوشش کروں گا کہ پاکستان کو قرضوں سے نجات دلا کر پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کروں. اس کے لیے میں اپنی جان لڑاؤں گا, آپ سے وعدہ کرتا ہوں. اور میں انشاءاللہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا, اس لیے کہ اقبال نے کہا تھا کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے, اور نہیں ہے شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے, کو زیب گلو کر لے. So this is my commitment with you, and Allah Almighty is a witness that I will fight for you till the last. اور انشاءاللہ آپ نے پاکستان کو عظیم بنانا ہے, آپ نے پاکستان کو قائد کا اور اقبال کا پاکستان بنانا ہے. یہ شہر رمضان ہے, اس کی برکات اور اس کی اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی سے آپ انشاءاللہ اس ملک کی تقدیر بدلیں گے, اور میں خادم بن کر آپ کی خدمت کروں گا. پاکستان پائندہ باد. بہت شکریہ جناب وزیر اعظم شہباز